السلام علیکم. ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے. ہم نے کوشش یہ کی, میں نے آپ کو پہلے بھی اس طرح شوز میں بتایا کہ ہم نے بحریہ یونیورسٹی کے ان اسٹوڈنٹس کو جن سے آپ کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہوں اور آپ کو گائیڈ کر سکے, ان کو ہم نے بلایا. اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے, بی بی اے سے ہم نے بلایا, ہم نے آئی آر سے, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, ڈفرینٹ فیلڈ سے ہم نے آپ کو گیسٹ ہم نے انوائٹ کیے. آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہیں ڈیولپمنٹ اسٹڈیز سے, حبیب ملک, ڈی ایس گریجویٹ ہیں فرام بحریہ یونیورسٹی, اور ریڈیو جاکی فار 7 ایئرز انہوں نے کیا. ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں, وائس اوور آرٹسٹ بھی ہیں, انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ بھی کام کرتے ہیں. خدا کے لیے جو شعیب منصور کی مووی تھی اس میں جو انٹرنیشنل آڈینس کے لیے جو انگلش میں ڈبنگ تھی فواد خان کی, وہ انہوں نے کی. پی ٹی وی کا مارننگ شو بھی کرتے رہے, اس میں سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے رہے. اور کرنٹلی وہ ورڈ اسمتھ میں ایز کمیونیکیشن اینڈ آؤٹ ریچ مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو اینڈ السلام علیکم. تھینک یو درخانہ, ہاؤ آر کیسے یو؟ ہیں؟ آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ جی پی اے میٹر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آر یو شیور کہ ایک یونیورسٹی کے ٹی وی چینل پہ بات کی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل. آپ لیکن آبویسلی اگر آپ نے, بیکاز جو بھی ہمارے پاس گیسٹس آتے ہیں یا وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جی پی اے ڈزنٹ میٹر, اٹس دی پرسنالٹی جو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا یونیورسٹی بناتے ہیں جو بعد میں کام آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اٹ ڈپینڈز آن واٹ یو ٹرائنگ ٹو ڈو. اگر آپ نے جی آر ای دینا ہے اور آپ نے فل برائٹ کے لیے یا کسی اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو پھر تو جی پی اے میٹر کرتا ہے. بٹ اف یو جسٹ وانٹ گو آؤٹ اینڈ ورک تو آئی تھنک اٹس مور آف واٹ یو نو. جی پی اے ایک حد تک میٹر کرتا ہے, اس کے بعد نہیں. آل دا جابس دیٹ آئی ہیو ڈن نو ون ہیز ایور چیکڈ مائی جی پی اے. جی پی اچھا اے چیک اور کیا ناٹ کیا ایون مائی انہوں نے؟ ٹرانسکرپٹ. اچھا چیک کیا کیا انہوں نے؟ یور انٹرپرسنل اسکلس. اچھا مطلب آپ بولتے کس طرح, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کیا ہیں اور اس طرح ایگزیکٹلی. سے. اور جو آپ کلیم کر رہے ہیں اپنی سی وی پہ کہ آپ اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ڈو یو ریئلی نو وٹ یور سیئنگ, دیٹس آل فار دیٹ میٹرز. ایگزامپل For example, if you've written on your CV that you have excellent interpersonal skills or that you're a people's you are person. an avid reader. Yeah. تو آپ اپنی سی وی کو ڈیفینڈ کرنا, کسی بھی انٹرویو میں اپنی سی وی کو ڈیفینڈ کرنا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ سی وی بنوا لیتے ہیں یا سی وی پہ بہت بڑی بڑی باتیں لکھ دیتے ہیں, اور انٹرویو چاہے آپ جتنے بھی ایکسپیرینسڈ ہوں, انٹرویو کا ایک فیئر ہوتا ہے. وہ فیئر نئے اسٹوڈنٹس میں تو یا جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ وہ کم ہوتا ہے. تو جب آپ اپنی سی وی پہ ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں جن کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو پھر یو ار ان ٹربل. اچھا مجھے بتائیں کہ ڈی ایس, آئی آر, میڈیا جو ہیں, کیونکہ سوشل سائنسز کے بینر کے اندر آتے ہیں تو تینوں سم ہاؤ ریلیٹڈ ہیں, لیکن ڈی ایس والے جو بچے ہوتے ہیں وہ آئی آر بھی پڑھتے ہیں سم ہاؤ تھوڑا بہت اس کے بھی, اور میڈیا بھی پڑھتے ہیں. تو ڈی ایس میں ایک ویرائٹی آف, آئی آر کو بھی ایز اے کریئر پرسو کر سکتے ہیں, میڈیا میں, آپ میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں, تو ڈی ایس کتنا سیف پروفیشن ہے یا کتنا ایک سیف فیلڈ آپ سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو آئی آر یا باقی میڈیا یا باقی کوئی بھی آپ اگر ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں تو؟ آئی تھنک بحریہ میں جو آپشنس ہیں, وین جب ہم لوگ پڑھے تھے تو تب ہمارے پاس ایک آپشن اینتھروپالوجی بھی تھا وچ ایونچولی انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. بٹ آئی تھنک فار آل دا اسٹوڈنٹس ڈی ایس از دا سیفسٹ تھنگ ٹو گو ود, بیکاز ڈی ایس کے بعد آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت ہیں. یو کین ورک ان دا میڈیا, you can work in ڈیولپمنٹ سیکٹر, آپ ایجوکیشن میں کام کر سکتے ہیں. آپ اتنا کچھ پڑھتے ہیں کہ آپ کو لائک آپ کا ہورائزن بہت براڈ ہو جاتا ہے, مطلب ویرائٹی ہوتی ہے, آپ ایک یو آر ناٹ کنفائنڈ ٹو ایک فیلڈ کے اوپر. آف کورس. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے خود ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کو چوز کیا تو کیا سوچا کہ دوست آئی آر میں جا رہا ہے یا دوست میڈیا میں جا رہی ہے تو میں ڈی ایس میں, کیا فیملی کی طرف سے تھا کہ نہیں ڈی ایس کرنا ہے یا کیا؟ نہیں, میں بیسکلی آیا تھا آئی آر پڑھنے, بٹ آئی آر مشکل ہے. جب میں نے فرسٹ ٹائم آئی آر پڑھا تو آئی تھاٹ اٹ واز اے ویری ڈرائی سبجیکٹ, اور جب میں نے پہلے سیمسٹر میں انٹروڈکشن ٹو ڈی ایس پڑھا تھا تو آئی واز لائک یہ تو میں نہیں پڑھ سکتا, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز تو میں کر ہی نہیں سکتا, کچھ اور کریں گے. اچھا. سو آئی وانٹڈ ٹو ڈو میڈیا, بٹ میں یونیورسٹی آنے سے پہلے ہی میڈیا میں کام کر رہا تھا, ریڈیو کر رہا تھا, ٹی وی کر رہا تھا, تو آئی تھاٹ کہ یار یہ میں بغیر ڈگری کے بھی کر سکتا ہوں. نو آفینس ٹو اینی ون ہیئر, بٹ آئی تھاٹ کہ یار دس از وٹ آئی کین ڈو. سو آئی وانٹڈ اے فال بیک آپشن دیٹ اف آئی ڈو ناٹ ڈو گڈ ان میڈیا, because I always wanted to work in the media, تو مجھے
DS की degree, this is becoming very candid now. DS की degree was a fallback option, but अच्छा. later on, by 7th, 8th semester, I was so much in love with this subject that I wanted to work in the development sector. अच्छा. और फिर God has been kind. I wanted to work in media. मैंने वो भी किया. I wanted to work in the development sector. वो भी कर रहा हूँ. तो but yeah, it was like purely my own choice. अच्छा, मुझे बताएं जब आप डेवलपमेंट स्टडीज़ करते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली आप डेवलपमेंट सेक्टर की बात, डेवलपमेंट सेक्टर में तो पहले बताएं कि आता क्या है, एक कंट्री की डेवलपमेंट आती है या ओवरऑल किस सेक्टर पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? सबसे पहले जो डेवलपमेंट स्टडीज़ बहरिया में पढ़ाया जाता है, दैट्स ह्यूमन डेवलपमेंट. अच्छा. उसमें आपका सबसे पहला स्कोप ऑफ वर्क इज़ इन द डेवलपमेंट सेक्टर, विच इज़ NGOs, INGOs, पाकिस्तानी NGOs, CSOs, CBOs, जिन्हें आप कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस अच्छा. कहते हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. दिस इज़ योर प्राइम नीश मार्केट दैट यू वांट टू टारगेट. उसके बाद डेवलपमेंट में और बहुत सारी चीज़ें हैं. डेवलपमेंट में एक तो डेवलपमेंट है जो आप हार्ड कोर फील्ड में जाके काम करते हैं, विच आई वॉज अ पार्ट ऑफ फॉर अबाउट अ ईयर एंड हाफ. उसके बाद फिर देयर इज़ अ न्यू फील्ड इन डेवलपमेंट स्टडीज़ दैट्स कॉल्ड development journalism or development communication, what I'm doing right now. That is to communicate what the projects have been doing, जिसे आप advocacy भी कहते हैं. अच्छा. So this is a whole new field जिसमें मीडिया के लोग भी accommodate हो जाते हैं, IR के लोग भी accommodate हो जाते हैं, डेवलपमेंट के भी लोग हो जाते हैं. So जब भी आप डेवलपमेंट सेक्टर में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, सो यू नीड टू कम्युनिकेट इट बैक टू द पीपल, टू द स्टेक होल्डर्स एंड टू द डोनर्स पर से कि आपने क्या किया, आपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए दिस इज़ वेयर वी कम इन, वो लोग जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन करते हैं. अच्छा, मुझे बताएं आप डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, जब आप कंट्रीज़ की बात करते हैं तो जो भी कंट्री हम डेवलप देखते हैं आज, ठीक है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, वो डेवलप्ड इसलिए कि बिकॉज उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज़ को पढ़ा, तो फिर उन्होंने जाकर उसको प्रोफेशन एज उसको परसू किया, उसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम किया. आप समझते हैं कि नहीं, उनका पूरा ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट सेक्टर है उसने काम किया? और पाकिस्तान में बच्चे इतना डेवलपमेंट जो डेवलपमेंट DS वगैरह इसको इतना लेते भी नहीं है, या इस बारे में कहते हैं हम क्या करेंगे, जाके खपेंगे. तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? डेवलपमेंट सेक्टर इज़ अ प्योरली थर्ड वर्ल्ड फिनोमेना. अच्छा. ये फर्स्ट वर्ल्ड में नहीं है. अच्छा. डेवलपमेंट इज़ गिफ्ट बाय द वेस्ट टू अस. फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है. उनकी गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल. उन हर मुल्क की 600-700 साल की हिस्ट्री है, तो उनकी गवर्नमेंट्स ने बहुत इन्वेस्ट किया है उनके लोगों पे, तो दे डोंट नीड अ डेवलपमेंट सेक्टर पर से टू वर्क. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट किसी भी कंट्री में होना कि नहीं? थर्ड वर्ल्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यस. दिस इज़ द एड गिवन बाय द वेस्ट टू द ईस्ट और द थर्ड वर्ल्ड, यू कैन कॉल इट, टू डेवलप आवरसेल्व्स. अच्छा. तो दिस इज़ हाउ इट इज़. जितने भी लोग, मेरे बहुत सारे दोस्त डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ के बाहर चले जाते हैं और बेचारे जॉबलेस होते हैं. वाई? बिकॉज वहाँ पे ये नीड ही नहीं है, वहाँ पे ये सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता. ऑफ कोर्स. अच्छा. बाहर NGOs काम नहीं करती, बाहर पॉलिसी मेकिंग होती है, येस दैट्स ट्रू. बाहर लॉज बनते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, लिटरेचर बनता है फॉर द थर्ड वर्ल्ड, बट ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट बाहर नहीं होती. आप जितने भी बड़े इदारे देख लें, जैसे UN है, UNICEF है, ICRC है, वर्ल्ड बैंक है, आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके देखें, द कंट्रीज दैट दे वर्क इन, इट्स ऑल ऑफ अफ्रीका, ऑल ऑफ साउथ एशिया, जो अंडर डेवलपमेंट है. ऑफ कोर्स. अच्छा, और ये फिर अब वो जो डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं वो भी उन्हीं कंट्रीज के लिए जो भी डेवलप हो रहे हैं, बट दे आर डिफाइंड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज. ऑफ कोर्स UN defines the sustainable development goals or millennium development goals. 2015 तक we had millennium development goals. Now we have sustainable development goals. अच्छा, तो मतलब आप लोग की इम्पोर्टेंस जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में ज़्यादा है? तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर पूरा अफ्रीका और अफ़गानिस्तान, इस तरह के मुल्क. अच्छा. वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हबीब से और जो इनके रिलेटेड फील्ड्स हैं उनसे बात करेंगे. कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. हबीब मलिक हमारे साथ हैं और बहुत मज़े की बातें कर रहे हैं और इनसे मतलब आप सीख सकते हैं कि हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मुझे बताएं कि पर्सनालिटी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी कितनी हेल्पफुल रही आपको? नहीं रही. नहीं, आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम बेरिया. अच्छा. आई डोंट नो अभी वो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं या नहीं, बट हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स पढ़ाया जाता था. इस किस्म की चीज़ें पढ़ाई जाती थी. आई पर्सनली बिलीव कि हम जितना फोर्सफुली स्किल इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं बच्चों में, उससे बेहतर है कि हम उनको इंटरपर्सनल स्किल्स बताएं. उनको ये बताएं कि एक ऑफिस एनवायरनमेंट में कैसे काम किया जाता है, सीवी कैसे बनाई जाती है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है. ये वो चीज़ें हैं जो कोई नहीं डिग्री नहीं सिखाता. बताती. हाँ. और हमें बस वो एक बहुत ठोस किस्म की वो जो है ना कोर्स की गज़ा दे दी जाती है, सही विच बात इज़ है. इनकरेक्ट, विच शुडंट बी. ऑफ कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, बट आई थिंक कि ये भी उतना ही ज़रूरी है कि आप बच्चों में इंटरपर्सनल स्किल्स क्रिएट क्योंकि करें. ऑब्वियसली अगर आपके पास डिग्री और आपकी पर्सनालिटी ना हो तो आप पढ़े लिखे जाहिल लगेंगे. A job is a bargain. You have to win it. जब आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं, you only land that job when you actually get a good bargain. आप अपने स्किल्स बेचते हैं, उसके अगेंस्ट पैसे लेते हैं. तो अगर आपको अपना स्किल बेचना नहीं आता तो आई थिंक आपकी उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है. अच्छा, मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी में जब आप इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली डिफरेंट कल्चर से भी लोग होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से भी लोग होते हैं. आपको कितना डील करने में लोगों को मुश्किल लगा इन द इनिशियल ईयर्स जब आपके बिल्कुल यूनिवर्सिटी के फ्रेश ईयर्स थे? एक रिसर्च थी मिशिगन यूनिवर्सिटी की इन 2008 probably कि द बेस्ट प्लेस टू सोशलाइज दीज डेज आर यूनिवर्सिटीज़. अच्छा. और आई हैव बिन लकी दैट आई हैव बिन इन बोर्डिंग स्कूल्स फॉर अबाउट 4-5 years. So I am very good with cultural diversity and people from different walks of life. So it wasn't very hard for me to adjust here in Bay Area. लेकिन ऑब्वियसली आप जब दूसरे कल्चर के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ सीखते नहीं कि मतलब ये क्या बहुत कुछ हरकतें सीखते हैं, हैं. या आप आहिस्ता उन लोगों में रह के वही आदतें अपनाने लग जाते हैं? कल्चरल शॉक भी होता है सबसे पहले. तो बहुत कुछ सीखते भी हैं, बट आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड दैट वी लिव इन, दैट ह्यूमन बीइंग्स आर डिफरेंट. लेकिन ऑब्वियसली देखिए, हम जिस तरह जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो मैं कहती थी मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी भाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं भी जाती हूँ फ्रेंड्स के साथ. तो आप में कुछ तरह के चेंज नहीं है कि आप पहले कहते नहीं मैं तो एनसी में नहीं बैठूंगा क्योंकि इट इज कंसिडर्ड कि मतलब एक वो बिल्कुल फुटपाथ की तरह. तो आपने फिर एट द एंड ऑफ द डे यू वर द वन जो कि वहाँ बैठे थे कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने अपने लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया था. हाँ, मैं मैंने बहरिया लड़कियों से के दोस्ती नहीं करनी. नहीं ऐसा कोई नहीं था. बहरिया के मैं इवेंट्स पहले बहुत अटेंड करता था. अच्छा. फिर बाय द 5th-6th सेमेस्टर मैंने बहरिया के सारे इवेंट्स अटेंड करना छोड़ दिया. क्यों? बस आई थिंक यू प्रीटी मच नो द रीजन. अच्छा, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि यू शुड इंटरैक्ट विद पीपल. Of course, because I think universities are the place of mass socializing. The first job that I got was because of my teacher here at Bay Area. So, हाँ, और बहुत टीचर की important गुड है. बुक्स में रहना कितना इम्पोर्टेंट है? Teachers की good books में रहना I think is the most important thing अच्छा. for a student. I was never a very bright student, but I always believed in working smartly. अच्छा. So yes, I've always been on very good terms with my teachers, or I am still in touch with them. It's been about 2 years कि मैं graduate हो चुका हूँ, but I still regularly meet them. I go out with them, have lunches or coffees, and I'm on very good terms with them. ये सिर्फ एक pragmatic चीज़ नहीं है कि आपको वो आपकी jobs लिखवाते हैं या कुछ इस तरह करते हैं. It's always Guide good to हाँ. stay connected to someone who know more about what you're doing, because मैं जब डेवलपमेंट सेक्टर में जा रहा था तो मुझे पता था कि मेरे जितने टीचर्स हैं वो डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर चुके हैं. सो आई ऑलवेज केप्ट गोइंग बैक टू देम फॉर हेल्प एंड फॉर इनसाइट कि यार ऐसे है तो ऐसे क्या करना चाहिए, एंड दे वर ऑलवेज वेरी हेल्पफुल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी इन गुड टर्म्स विद देयर टीचर्स. मतलब पंगे शंगे नहीं लेने चाहिए. नहीं लेने चाहिए. पहले दूसरे सेमेस्टर में सब करते हैं, बट विद टाइम यू शुड सेटल डाउन.
اور ایک پیشنس بھی ود ٹائم آپ میں آ جاتا ہے. Of course. لائک جن چیزوں کو آپ بہت بڑا سمجھتے تھے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. دیٹس ٹرو. آپ ود ٹائم ٹون ڈاؤن ہو جاتے ہیں. میں آئی یوز ٹو رائٹ فار ہیرلڈ ٹریبیون اچھا. which is one of the best newspapers in the world. And my articles were very political and opinionated political articles. اور وہ میں نے لکھے 2013-14 میں. But now when I read those articles, I think what a fool I have been. So آپ with time سیکھتے ہو, groom ہوتے ہو, آپ کی طبیعت میں, آپ کے مزاج میں تھوڑی سی نرمی آتی ہے, تھوڑا ٹھہراؤ آتا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. Professionally, I would say کہ for all the students out there, it's very, very important that you have your calm. آپ calm رہیں, because no one wants an aggressive person in their office. اچھا. یہ ہم چیزیں لوگ یونیورسٹی میں چلتی ہیں. ہاں یونیورسٹی میں چلتی ہیں, ریئل لائف میں نہیں چلتی. اور یونیورسٹی میں ہر کوئی بس نا وہ یا تو بھائی بنا ہوتا ہے یا باپ بنا ہوتا ہے. True. مطلب اور پاکستان میں مطلب اس طرح یہی ہوتا ہے. اور آپ ان کو اون بھی نہیں کرتے ہوں گے, صرف آپ کے فرینڈز ہوں گے, بٹ دے بیہیو کہ دے اون یو. اچھا مجھے بتائیں کہ انوائرمنٹ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ وین یو ہیو گڈ انوائرمنٹ تو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے. جب آپ کسی بھی سیکٹر میں بعد میں جاتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں یا آفس میں جب آپ جاتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو انوائرمنٹ آپ کو ملا وہ آپ As in work environment? ایز این ورک انوائرمنٹ یا جو یونیورسٹی کا انوائرمنٹ تھا وہ آپ یو سیٹسفائڈ ود اٹ, یا یو تھنک کہ یا آپ اپنا خود ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ان لوگوں میں بیٹھنا ہے, ان لوگوں میں نہیں بیٹھنا, ان سے بات کرنی ہے, ان سے بات نہیں کرنی. یونیورسٹی کی حد تک تو آئی تھنک بیکاز جب میں تھا یہاں پہ تو دیر ور لائک 5000 اسٹوڈنٹس, اب پتہ نہیں کتنے. تو آئی تھنک آپ یونیورسٹی میں تو آپ نے کن سے سوشلائز کرنا ہے یہ آپ خود ڈیسائڈ کرتے ہیں. وین یو ورکنگ تو پھر یہ چوائس تب بھی آپ کے پاس ہوتی ہے بٹ تھوڑی کم ہوتی ہے. ڈپینڈس کہ آپ کتنی بڑی آرگنائزیشن میں کام کریں. اف یو ورک ان این آرگنائزیشن ویئر یو ہیو 2000 امپلائیز تو یو کین سوشلائز ود اینی ون دیٹ یو وانٹ. بٹ واٹ ہیپنز از کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ, آپ کے ریلیونٹ لوگ, آپ کا لائن مینیجر, آپ کے سب آرڈینیٹس وہ کیسے ہیں, وہ وہاں پہ پھر چوائس تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. بٹ یو نو آئی پرسنلی بلیو کہ اور یہ سب اسٹوڈنٹس کے لیے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ہو آر اسپائرنگ ٹو ورک in the future, work environment is very different from university. Very different. Your colleagues are not your friends. They are your friends 9 to 5 and that is it. I have made some very good friends in my career. I'm working since the last 7-8 years in the media اور ابھی آگے development sector میں. Your colleagues are not your friends. مطلب they are your friends but وہ ایک خاص قسم کی دوستی ہوتی ہے. ہاں ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں نا. اینڈ when you actually go out, you start working, that is when you know that okay, you've finally grown up. اور آپ نے یونیورسٹی میں جو کسی سے لڑائیاں شڑائیاں کی تھی کہ نہیں؟ نہیں, not really. کسی سے بھی نہیں کی تھی؟ کسی سے بھی نہیں ہوئی. لیکن حالانکہ ہو جاتی ہے لڑائی جب آپ ایک کلاس میں رہ رہے ہیں. ہو جاتی ہے بٹ نہیں, میری کبھی بھی نہیں ہوئی. I think I'm naturally a very calm person. اور سائڈ پہ رکھا اپنے آپ کو سب سے کہ نہیں؟ نہیں, I would socialize. I would go out with my friends. Probably yeah. اچھا مطلب نہیں پڑھنا, کیونکہ obviously پھر وہ بھی ایک آپ کو جب آپ زیادہ گوسپ بھی کرتے ہیں یا زیادہ آپ پالیٹکس میں پڑھتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے لیے مشکل بن جاتا ہے. اور وہ آپ کے کام میں بھی, ورک جب آپ کر رہے ہیں پروفیشنل میں بھی, تو اس میں بھی آپ یہ کہیں گے کہ پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہیے. بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے. آفس پالیٹکس میں, پروفیشنل پالیٹکس میں کبھی بھی نہیں پڑھنا چاہیے بیکاز اٹ اونلی میکس یو لک بیڈ. If I talk ill about you, if I work with you and I talk ill about you, that reflects on me. کہ میں بذات انسان کیسا ہوں. وہ آپ کے بارے میں تو ایک امیج بن جائے گا, لیکن later on people will realize کہ یار if Habib works with Durkhana اور وہ اس کے بارے میں غلط بات کر رہے تو there is something wrong with Habib as well. اچھا مجھے بتائیں کہ امیج جو ہوتا ہے یونیورسٹی میں, آپ نے بات کی, اچھا امیج ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ بس یونیورسٹی میں عزت خراب ہو گئی تو بس پھر بعد میں ساری زندگی تو کیا آپ سمجھتے ہیں پچھتاوا ہوگا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امیج لیکن مردوں کے لیے اتنا کمپیریٹیولی نہیں ہے, وہ خراب بھی ہو جائے تو بعد میں اچھا خاصا سیٹل ہو جاتے ہیں.
سمجھتے ہیں کہ امیج ہونا یا اس کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک یہ صرف یونیورسٹی میں نہیں ہے, پوری زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو سوسائٹی میں کس طرح پورٹری کرتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ. لیکن لوگ اس وقت تک ہی کانشیس ہوتے ہیں کہ جب تک بیٹا شادی نہ ہو جائے تو ذرا امیج کا خیال رکھنا, کہ نہیں اس کے بعد پھر آپ مرضی جو کریں. I don't know, I'm not an expert on شادی yet, but I think image کو پروٹیکٹ کرنا تو پوری زندگی کا معاملہ ہے, وہ صرف اسکول یا یونیورسٹی یا شادی کے بعد کا نہیں ہے. لیکن یونیورسٹی میں تھوڑا آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ اسٹیک ہوتی ہے, بیکاز یو آر انٹریکٹنگ ود اے لاٹ آف پیپل اینڈ یو ڈونٹ نو کہ آپ کو 5,000 لوگ سے اگر آپ کو چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں وہ لوگ, آپ کسی بھی آپ باہر نکلیں گے, دیر آر لاٹ آف پیپل, کہاں سے وہ آتے ہیں, کس بیک گراؤنڈ سے وہ آتے ہیں, کس طرح سے وہ آپ کو, تو آپ کو نہیں. لیکن اگر آپ ورک میں جاتے ہیں آپ 50 لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک سیف پلیس ہے ایز کمپیئر ٹو یونیورسٹی. دیٹس ٹرو, آئی ایگری. ہاں, اور خاص کر پاکستان میں خواتین کے لیے کافی مشکل ہے کہ ان کو اپنا امیج ہر وقت پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے. اور مجھے آپ بتائیں, آپ میڈیا سے بھی کیونکہ ریلیٹڈ ہیں, تو میڈیا کا جو ایک پرسیپشن ہے کہ اٹس ناٹ اے گڈ فیلڈ, لیکن آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا میڈیا میں کام کرے, بیکاز آپ مارننگ شو سے بھی ایسوسیٹیڈ رہے ہیں اور آپ فلمز میں بھی آپ نے کافی کام کیا. مجھے بتائیں کتنا ایک پاکستان کی سوسائٹی کو آبویسلی ایکسیپٹنس میں بہت ٹائم لگتا ہے, وہ اسٹل جتنا ہم پڑھے لکھے ہو جائیں لیکن اسٹل ہم لوگ میڈیا کو نہیں کنسیڈر کرتے اتنا اچھا. آپ کے پیرنٹس نے ریزسٹنس شو کی کہ نہیں بیٹا ٹی وی پہ نہیں جانا, کہ نہیں؟ نہیں, ٹی وی کے لیے انہوں نے ریزسٹنس نہیں شو کی, بٹ جب میں نے ہائی اسکول اپنا کمپلیٹ کیا تو آئی آسکڈ مائی مدر دیٹ آئی وانٹڈ ٹو گو ٹو NCA ٹو لرن میوزک, اینڈ شی سیڈ نو. اچھا, شی سیڈ یو کین ڈو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ بٹ ناٹ میوزک. تو ہاں, بہت ریزسٹنس تھی, بٹ جب پھر ریڈیو شروع کیا تو شروع میں زیادہ پیسے بھی نہیں ملتے تھے ریڈیو سے. آئی تھنک 500 پر شو ملتا تھا, اور اتنا اس سے زیادہ میری گاڑی کا فیول لگ جایا کرتا تھا, تو میں اپنی جیب سے پیسے لگا کے ریڈیو کرتا تھا. تو گھر والوں نے کافی ڈانٹا کہ یہ کس قسم کی نوکری ہے کہ تمہیں جیب سے لگانے پڑتے ہیں. تو بہت ریزسٹنس پہلے فیس کی, بٹ لیٹر آن وین دے ریئلائزڈ, جب میری امی کے پاس لوگ آئے کہ ہم آپ کے بیٹے کا شو سنتے ہیں, اور میرے نیبرز آئے, اور انفیکٹ میرے گاؤں سے لوگ, جب امی گاؤں جاتی تھیں تو لوگ آئے کہ بھائی ہم حبیب کا شو سنتے ہیں. تو بیچ میں نہیں, پھپھیاں نہیں تھی. تو پھر انہوں نے کافی وہ کیا. پھر جب ٹی وی پہ آیا تو پھر لوگوں نے ان کو بولا کہ بھائی آپ کا بیٹا تو بہت اچھا بولتا ہے, اور یہ. پھر جب اخبار میں لکھا تو پھر لوگ باہر سے جو فیملی تھی وہ امی کو فون کر کے بتا دیتے کہ بھائی ہم نے حبیب کا آرٹیکل پڑھا ہے, واز ریئلی گڈ. تو پھر آہستہ آہستہ یو نو, بٹ یو ہیو ٹو پروو اٹ. ایوری ڈے آئی ہیڈ ٹو پروو مائی ڈیسیژن رائٹ, کہ نہیں یہ جو میں کر رہا ہوں. میں کانسرٹس ہوسٹ کرتا تھا تو مائی مدر آلویز تھاٹ دیٹ یو نو دس از سم تھنگ آئی شوڈنٹ بی ڈوئنگ. سو آئی ہوسٹڈ سم ویری گڈ کانسرٹس, جل کے, کال کے, عاطف اسلم کے. تو my mother never wanted me to, you know, be on the stage اور you know 1000 لوگوں کے سامنے آپ نے مائک پکڑ کے. But eventually I proved myself. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ you have to, you know, keep proving your decision right each and every day. اچھا, مجھے بتائیں کہ آپ جس طرح بات کر رہے ہو اس سے لگتا ہے کہ آپ پڑھتے بہت ہو, بیکاز یو آر ویری گڈ ایٹ کمیونیکیٹنگ ود پیپل, دا وے یو اسپیک. ٹھیک ہے, کیا ریزن ہے آپ پڑھتے ہیں اور آبویسلی لکھتے بھی ہیں, کیا اچھی کمیونیکیشن کے لیے آپ نے کیا کیا, کیا گڑ کھایا, کیا بادام کھایا, کیا کیا؟ I think when I was a kid I was a very shy kid. اچھا. I would not speak in the crowd. Okay, let me tell you another interesting story. I was a very bad stammerer. I would stammer 5 times in one sentence. My parents took me to a speech therapist and he said کہ یار یہ تو اس کا psychological problem ہے, it's not a biological problem, so he will be fine. So one day, and I was always a reader, میں کتابیں پڑھتا تھا. تو and I was an introvert. میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت شائع ہوتا تھا. میں 3-4 بار دیکھتا تھا کہ یار اس بندے سے بات کروں یا نہ کروں, اور صرف کام کی بات کرتا تھا. تو ون ڈے ہم دوست بیٹھے ہوئے تھے
اور مجھے کسی دوست نے کہا کہ یار دیر از اے نیو ریڈیو اسٹیشن اور حبیب تم اتنی انگریزی بولتے ہو, وہ پاکستان کا پہلا آل انگلش چینل ہے, اچھا تو آڈیشن دو. آئی واز لائک یار ریڈیو نہیں یار, ناٹ مائی تھنگ, آئی کی ناٹ اسپیک, آئی اسٹیمر اینڈ آئی واز اے ویری بیڈ اسٹیمرر. تو اس نے کہا نہیں یار گیو اٹ اے شاٹ. سو آئی وینٹ ان, I gave the audition and I came back, and while I was driving back home تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل سے ٹریننگ پہ آ جائیں, you have the perfect. And you did it for 7 years, it's a long time. For 7 years. So I went back to the studio and I told my trainer that I'm a stammerer, and he said کہ this will go away if you put in your best. تو اس دن میں نے سوچ لیا کہ یار I will get over it. اینڈ اس دن کے بعد سے آئی ڈونٹ ریمبر دیٹ آئی اسٹیمرڈ. اچھا وہ آپ بول بول کے مے بی پرابلی اور مے بی دیٹ آئی تھاٹ کہ یار آئی ہیو ٹو اوور کم دس فیئر بیکاز مائی پرابلم واز سائیکولوجیکل, اٹ واز ناٹ بایولوجیکل. اور یہ جو لوگ شائع ہوتے ہیں عموماً زیادہ ان لوگوں کے وہ, اور وہ سائیکولوجیکلی ان کا ہوتا ہے کہ وہ obviously پیدا تو اس طرح نہیں ہوتے, لیکن وہ کیونکہ بات نہیں کرتے, کسی سے انٹریکٹ نہیں کرتے, تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں. اچھا مجھے ذرا تھوڑے سے آسان سے سوال کرتی ہوں, مجھے بتائیں ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, کوئی مرغن شرغن سے پرہیز کرتے ہیں, کیونکہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں بولتے بھی ہیں کہ نہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ آئی ٹیک ہنی اچھا ان مائی ڈائٹ, that's the only thing that I care about بس. اور میں یہ کرتا ہوں کہ آن ایئر جانے سے پہلے کوئی آئلی چیز نہیں کھاتا. اچھا that's it. اور جاگ کرتا ہوں. اچھا ریگولرلی yeah. اچھا باقی سب کھاتے ہیں, بریانی شریانی پائے each and چائے؟ everything. I'm a foodie. I'm big on food. لیکن وہ obviously لیکن آپ کو خیال نہیں ہوتا کہ میں موٹا ہوگا تو مجھے تو لوگوں نے دیکھنا بند کر دینا کہ نہیں؟ I think I've recently gained weight, but I think it's all right. خیر ہے, اتنا تو چلتا رہتا ہے زندگی میں, کبھی پتلے کبھی موٹے تو ہوتے ہی رہتے ہیں. That's true. اچھا اور فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں, پاکستانی دیکھتے ہیں, انڈین دیکھتے ہیں, ہالی ووڈ دیکھتے ہیں کیا؟ ہالی ووڈ اب تو خیر وقت نہیں ملتا, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی موویز ضرور دیکھوں. پاکستانی فلمز, اب پاکستانی فلم انڈسٹری از گروئنگ ماشاء اللہ, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. 3D موویز آئیں, اللہ کرے تاکہ وائس اوور آرٹسٹس بھی اور پیسے کمائیں, بٹ فلم کا سین اچھا ہے پاکستان میں. لیکن آپ نے کام نہیں کرنا, کوئی ایکٹنگ وغیرہ نہیں کرنی موویز میں؟ ایکٹنگ میں نے ایکٹنگ کی, میں نے شارٹ فلمس کی, میں نے میوزک ویڈیوز کی, بٹ آئی تھنک کہ نہیں ایکٹنگ. لیکن وہ وائس آپ کی اس طرح ہے کہ وہ وائس اوور میں جاتی ہے. آئی تھنک I'm more comfortable with presenting my ideas, اچھا not my face. کیوں؟ I think یہ آپ کے اسکل کو انڈرمائن کر دیتا ہے کہ if you're just good looking you can come on TV. My idea of being on a platform is where I can present my ideas, not my face alone. اچھا وہ آئیڈیاز آپ موویز کے تھرو کریں گے, شارٹ فلمس کے تھرو کریں گے, ڈاکیومنٹریز کے تھرو کریں گے؟ Any medium. I'm working on a platform hopefully which will be launched in 2017. اچھا I'm creating an art platform. میں نے دیکھا کہ ایک ویکیوم ہے آرٹسٹس کے لیے اسلام آباد میں, بیکاز آئی ہیو ٹریولڈ ان لاہور, کراچی میڈیا کے سلسلے میں, تو بہت اسکوپ ہے لاہور میں, کراچی میں آرٹ کو ڈسپلے کرنے کے لیے, آرٹ کو ایگزبٹ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی اسلام آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے. سو دیز ڈیز آئی ایم ورکنگ آن اے پلیٹفارم جو کہ ہوپ فلی 2017 میں لانچ ہوگا. اچھا بالکل 10 سیکنڈ رہ گئے ہمارے پاس. کوئی میسج جو آپ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں جو یونیورسٹی میں, بحریہ یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے ہیں, یا فریش گریجویٹس ہیں, کیا آپ ان کو بتائیں گے جو آپ نے سیکھا؟ کوئی بھی پوائنٹس ہوں یا جو آپ کہنا چاہیے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے اور اس پہ نہیں کرنا, کچھ بھی, اینی میسج یو وانٹ ٹو گیو. ایک چیز, جب میں بھی نکلا تھا یونیورسٹی سے تو میری سوچ بالکل یہاں تھی کہ یار میں تو مطلب 80,000-90,000 سے کم کام نہیں کروں گا. ایسے نہیں ہوتا. الحمدللہ I got employed exactly after 2 months of my graduation. That is why, because میں نے یونیورسٹی سے نکلتے ہی یہ چیز دیکھ لی تھی کہ مجھے پہلی انٹرنشپ آفر ہوئی تھی 7,000 روپے کی. اچھا تو اور یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. تو میں جب نکلا تھا بیریا سے تو I was like یار میں تو 50, 60, 70 تو کہیں نہیں گیا. تو جب پہلی انٹرنشپ آفر ہوئی 7,000 روپے کی تو مجھے ریئلائز ہو گیا کہ یار سین بیڈ. تو ٹیک وٹ ایور یو کین ہیو. شروع میں
the beginning of your career will always be humble, but if you work hard, you will get wherever you want to. اچھا تھینک یو سو مچ فار کمنگ حبیب. Thank you اٹ for واز اے inviting پلیجر me. ہیونگ یو. بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, Same اور here. آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے پھر انسان کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی میں محنت کرنی چاہیے. Of course. اور یونیورسٹی میں, اچھا, اور آپ نے جو ریڈیو تھا وہ یونیورسٹی میں اسٹارٹ کیا کہ نہیں؟ میں یونیورسٹی سے پہلے ریڈیو کرتا ہوں. I was the youngest radio jockey of Pakistan in 2009. I was 17 years old. اچھا, وہ بھی اچھا کیونکہ اوبیسلی جب آپ کو ڈفرینٹ ورائٹی آف فیلڈ ہوتی ہے تو وہ اچھا بندے کو لگتا ہے نا, کہیں پہ بھی کام کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی بلاتے رہیں گے جب بھی ڈیولپمنٹ اسٹڈیز سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہمارا ٹاپک ہوگا. تھینک یو سو مچ. یہ تھا ہمارا آج کا شو. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہمیں ضرور اپنا فیڈ بیک دیں بحریہ یونیورسٹی کے پیج کے اوپر, BU TV کے اوپر, اور آپ ہمارا جو شو ہے وہ بعد میں ویب TV کے اوپر بھی ریپیٹ ہوتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. خدا حافظ اینڈ ٹیک کیئر. آپ سے ملیں گے کل.